بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: حسین۔ حسین انجیل میں یحییٰ نبی کی پیشن گوئی۔ کیا مولا حسین علیہ السلام کا ذکر بائبل میں موجود ہے؟ ایک روحانی، لسانی اور تاریخی تجزیہ۔ کیا ایک ایسا نام جس نے اللہ کے دین کے لیے قیام کیا، ظلم کے خلاف کھڑا ہوا، جو حق پر قربان ہو گیا، جس کا پیغام مذہبوں سے بلند انسانیت کے لیے نجات ہے، کیا اس نام کا ذکر اس کتاب میں بھی ہے جسے دنیا انجیل یا بائبل کہتی ہے؟ ہم آج صرف سوال نہیں اٹھائیں گے بلکہ تلاش کریں گے سچ، نہ تعصب سے، نہ جذبات سے، بلکہ زبان، تاریخ اور وحی کی روشنی میں۔ آئیے حقیقت کے سفر پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا واقعی یہ لفظ حسین ہے۔ لسانی مطالعہ۔ کیا یہ لفظ حسین ہے؟ لفظ آرامی اور ہبرانی اگر ہم عربی حروف میں منتقل کریں: ہا، سین، یہ، نو، حسین، تو یہی نام بنتا ہے حسین۔ یہ صرف لکھنے میں نہیں، بولنے میں بھی حسین ہے۔ حسین، 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 حسینہ، حسینتا، حسینو۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا الہی سچا پیغام؟ یہ HSYN حسین۔ بائبل کی گواہی متی 3:11۔ میں تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، میں اس کے جوتے اٹھانے کے لائق بھی نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ لوگو، توبہ کرنے والے گنہگاروں کو میں تعمیدی غسل دوں گا، لیکن ایک دوسرا شخص آئے گا جس کا مرتبہ مجھ سے بھی بلند ہے۔ وہ تمہیں روح القدس سے پاک کرے گا۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ متی 3:11۔ آرامی و ہبرانی متون میں موجود لفظ حسین،
یہاں لفظ حسین کا ترجمہ کیا گیا طاقتور، عظیم تر، وقار والا، نجات دہندہ۔ تو سوال ہے، یہ طاقتور ہستی کون ہے جس کے جوتے اٹھانے کے لائق یحییٰ نبی بھی خود کو نہیں سمجھتے؟ کیا وہ صرف ایک طاقتور انسان تھے یا کوئی ایسا نور جو انبیاء کا بھی مرکز ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ پیشن گوئی حضرت عیسیٰ سے متعلق ہے، مگر عیسیٰ خود فرماتے ہیں میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، متی 15:24۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، سورت آل عمران 3:49، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، سورہ الصف 61:6۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا تمہاری طرف رسول ہوں۔ تو یہ پیشن گوئی کسی ایسی ہستی کی ہے جو صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام اقوام، تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے نجات ہے، اور وہ ہیں حسین۔ عیسیٰ نجات اسرائیل، حسین نجات عالمین۔ کربلا میں صرف مسلمان نہیں، عیسائی بھی حسین کے ساتھ تھے۔ حسین کسی فرقے یا قوم کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے نجات، حق کے امام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین کشتی نجات ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا۔ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ۔ روح القدس یعنی وہ طہارت، وہ نور جو مولا حسین کے ذات سے ظاہر ہوا، جس نے ان کے اصحاب کے روحوں کو پاک اور دلوں کو منور کیا، انہیں شہادت کے جام سے سیراب کر کے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اسی نور سے خاک پاک ہوئی، کربلا معلّہ بن گئی۔ یہی وہ طہارت ہے جس سے محبت کرنے والے پاک ہو جاتے ہیں۔ آگ یعنی عشق، قربانی، استقامت۔ وہ آگ جو کربلا میں بھڑکی، باطل اور ظلم کو جلا گئی اور قیامت تک انسانوں کے دلوں میں جذبہ حق روشن کر گئی۔ حسین اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی ہے، جیسا کہ یحییٰ نبی نے فرمایا، متی 3:12، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے کلیہان کو صاف کرے گا، گیہوں کو گودام میں جمع کرے گا اور بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے والی نہیں۔ یہ وہی چھاج ہے جس نے حق اور باطل، پاک اور ناپاک کو جدا کیا۔ حسین نے اپنے مخلصوں کو جمع کیا، جیسے خر کو سوالاک سے نکال کر نجات دی۔ اور ناپاکوں کو جہنم کے حوالے کیا۔ یحییٰ علیہ السلام نبی نے نام بتا کے پیشن گوئی کی، حسین جس کے جوتے اٹھانے کے لائق نہیں میں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ حسین نور مصطفیٰ ہے۔ حسین وہ ہستی ہے جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنے خاندان کو بھی عشق الہی میں قربان کیا اور اپنے اصحاب کو بھی عشق الہی کے جام سے سیراب کیا۔ یہی قربانی تھی جس نے توحید کو بچایا، دین محمدی کو محفوظ کیا
اور انبیاء کی صدیوں کی محنت کو بچا لیا۔ کربلا نبوت اور دین خدا کی حفاظت کا آخری قفل تھا جسے حسین نے اپنے خون سے بند کیا اور دین کے شجر کو اپنے خون سے زندہ اور سیراب کیا۔ حسین صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، سچ، صبر، قربانی اور نجات کا۔ بائبل میں لفظ حسین کا ذکر ایک واضح نشانی ہے جو ہمیں حسین کی طرف بلاتا ہے۔ حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے لو۔ اختتامیہ، آپ کا سوال ہماری تحقیق۔ ہم نے یہاں صرف ایک آیت پیش کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بائبل میں موجود تمام مقامات دکھائیں جہاں حسین کا ذکر یا اشارہ موجود ہو تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ آپ کی آواز ہماری تحقیق کی رہنمائی ہے۔